جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ بڑی انتہائی ڈرامیٹک یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے چند دنوں میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی، یہ بات تو ہو رہی تھی کہ شاید پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، بین کر دیا جائے، آرٹیکل 6 کی باتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ شاید یہ حکومت اتنی سنجیدگی کا یہ مظاہرہ کرے گی۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے، خان صاحب نے ایک دو دن پہلے انہوں نے گفتگو کی تھی جی وہاں پہ جیل میں، انہوں نے میڈیا یا جج صاحب سے، اور اس میں جناح منیر اور پھر انہوں نے چیئرمین یہ نیب کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ اسی سے سارا ٹریگر ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ایک دفعہ پھر شاید ان کا خیال تھا جو پاور دیٹ بھی ہیں وہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ اس کو کراس کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کچھ نہ کچھ سخت اقدامات جو کرنے ضروری ہیں، اب تک وہ کیسز کرا کے دیکھیں، چیزیں کر کے دیکھیں۔ اب ان تمام میں یا ضمانت ہو گئی یا ان کے کیسز جو ہیں وہ ان کے خارج ہو گئے تو اس کے بعد بچ کوئی نہیں گیا، تو الٹیمیٹلی یہی تھا کہ آپ ان کو ایک لمبے کیس میں پھنسائیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان پہ یہ 9 مئی کا ایک ان کا جسمانی ریمانڈ ہے وہ ان کا یہ اپروو ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب ان کی عبوری ضمانت منسوخ کی گئی تھی یا نہیں ملی تھی تو اس میں بڑے سخت قسم کے ریمارکس جو ہیں ججز صاحب کی طرف سے آئے تھے۔ اب وہ توشہ خانہ کا نیا کیس ہے جس میں یہ خان صاحب اور یہ بشرا صاحبہ ان کو 4 گھنٹے کی جیل میں ان سے یہ تفتیش کی گئی۔ سو بہت سارے کیسز ہیں جو خان صاحب انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور کہیں نہیں جا رہے۔ اور اس میں ایک اور کیس جیسے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، سیڈیشن کا جو مریم نواز صاحب نے اپروو کیا وہ بھی ابھی پائپ لائن میں سائڈ پہ میرا خیال رکھا ہوا ہے۔ سو اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ان کو دیا جانا چاہیے۔ سو اس پہ بھی ہم نے دیکھا امریکن اس پہ ریئیکشن بھی آیا، ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ امریکن صاحب ذرا اس بات کو اپریشیٹ تو نہیں کریں گے کہ یا انٹرنل میٹر وہ نہیں کہہ دیں گے، لہٰذا انہوں نے میں سن رہا تھا انہوں نے 1 لائنر ایک بات کی کہ ہمیں اس پر کنسرنز ہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کریں۔ اس سے زیادہ انہوں نے کوئی سخت کوئی اسٹرانگ ورڈڈ آپ کو وہاں سے یو ایس اسٹیٹ پہ اگر یو ایس یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آ رہا۔ کانگریس کی طرف سے ٹھیک ہے ان کی ریزولوشنز آئی ہیں، لیکن کوئی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا جس کی وجہ سے پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو حکومت جو ہے نا وہ کمفرٹیبل لگ رہی ہے اور کوئی پینک نہیں ہے، کوئی یہاں پہ کوئی آپ کو کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ فوری طور امریکہ نے یہ کہہ دیا وہ کر، وہ نظر نہیں آ رہا ایک سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ آپ کو عمران خان صاحب کی سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کی پارٹی کے سروائیول کا مسئلہ، ان کے لیے بچ کے امید جو ہے نا اگر سپریم کورٹ بچ گئی ہے کہ ان کو عدلیہ کی طرف سے ان کو ریلیف ملے گا، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلا جو کیس ابھی یہ خواتین کی سیٹوں پر آیا تو انہوں نے ان کو پولیٹیکل پارٹی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، تو اس کے بعد وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جناب کہ اگر یہ ریفرنس جاتا بھی ہے وہاں پہ کہ پارٹی کو بین کریں تو شاید یہ انہی کے حق میں فیصلہ آئے گا، پی ٹی اے کے حق میں آئے گا۔ سو اس معاملے تو کانفیڈنٹ ہے، لیکن پھر بھی ایک لمبے پروسیس میں آپ کو مطلب ڈال دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست آپ پہ کوئی پرچہ کر دے کہ پھر اب بھگتے رہیں، پھر ضمانتیں کراتے رہیں، وکیل کرتے رہیں، پیشیاں لیتے رہیں، پھر جرا ہوتی رہے تو پھر ڈیفرمنٹ ہوتی رہتی ہے، پھر آج وکیل نہیں ہے تو آج مدعی نہیں ہے تو آج گواہ نہیں ہے تو آج فلانا نہیں ہے، اس طرح کے بھی پاکستان میں طریقے چلتے رہتے ہیں۔ سو سال 2 سال اسی میں گھسیٹے رکھو۔ سو وہ بھی مقصد ایک ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا کہ موت دکھا کے بخار والی سائڈ پہ لے کر جائیں کہ چلیں جی کہ آپ اس سائڈ پہ آ جائیں، کہ کہیں پہ درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہا ہے تو آنکھ میں آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ انجیکشن لگانا ہے نا وہ کسی آپ کی گردن میں لگا دیں، بندہ پریشان ہو جائے گا، بھائی صاحب درد تو مجھے آنکھ میں تھا تو علاج اب گردن کا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی چیزیں بعض مخالفین کو پھنسانے کے لیے کی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ کہ خان صاحب کے راستے کیا ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت وہ تاریخ کی بدترین صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن میں پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب آئے تھے، بھٹو صاحب تو خیر پھانسی لگ گئے تھے، پھر نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا وہ بھی اسی طرح کی سچویشن میں۔ اگر ماضی میں عمران خان صاحب کی سچویشن کا کسی سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے کی اتنے سنگین کیسز کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ یا شیخ مجیب صاحب، وہ اگر آپ پیچھے جائیں یا پھر آپ اس میں 50s میں چلے جائیں تو اس وقت بھی اس طرح کچھ لیڈروں پہ یہ کیسز ہوئے تھے۔ پھر بھٹو صاحب کے اپنے دور حکومت میں انہوں نے پوری اپوزیشن کو تقریباً جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، انہوں نے بھی پارٹیز جو پولیٹیکل اپوننٹس کو بین کیا ہوا تھا۔ سو یہ ہمارے ہاں ہسٹری تاریخ ہے۔ اب خان صاحب اس میں سے نکلتے کیسے ہیں، نواز شریف صاحب کیسے نکلے، بھٹو صاحب نہ نکل سکے، آپ کے سامنے ہے کہ الٹیمیٹلی ہی واز ہینگڈ۔ نواز شریف صاحب کی کوئی پاورفل دوست ہے بہن سے جنہوں نے ان کو سیو کیا، بچایا۔ اب عمران خان صاحب کو کون بچائے گا؟ دیٹس اے بگیسٹ کویسچن، کیونکہ خان صاحب جس طریقے سے جا رہے ہیں اپنے تو ان کے پاس یہی وہ ڈیفائی کر سکتے ہیں، وہ تقریر کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں میں جھکتا نہیں ہوں، ڈیل نہیں کرتا، بکتا نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کرتا۔ دیٹس واٹ ہی کین ڈو اینڈ دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ۔ ان کے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے، فیئر انف، لیکن اس سے اگلا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے حکومت، کیونکہ جو ایگزیکٹو میں بیٹھا ہوا اس کے پاس بڑی پاورز ہوتے ہیں، بڑے طریقے ہوتے ہیں۔
سو وہ مخالفین کو بہت طریقوں سے زج کر سکتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں کہ ریاست کی مشینری آپ کے پاس ہوتی ہے، قانون ہے ان کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کے لیے ہیومن رائٹس ابیوزز، ڈیموکریسی یا وائسز آف سینٹی، پارلیمنٹ، پالیٹکس وہ آپ کے لیے اہم نہیں رہ جاتی۔ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے خان صاحب کی اس کے لیے بچت کے لیے جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے خود بات نہیں کی لیکن لطیف کھوسہ صاحب کا جو بیان آیا ہے دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اور اب اس میں کون کس کو یوز کرتے ہیں، پالیٹکس از آل اباؤٹ اگین اس میں کہتے ہیں نا یوزنگ دا پیپل، آپ مجھے یوز کر لیں یا میں آپ کو یوز کر لیں، جو پہلے یوز کر لیتا ہے وہی بڑا سیاستدان ہے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ اگر اولڈ ڈیز میں اس میں امریکن فرنٹ پہ جو فلمیں بنتی ہیں کاؤ بوائز کے، آپ دیکھتے ہوں گے، ویسٹرن موویز مجھے بڑی پسند ہیں، بہت زیادہ ہی پسند ہے کچھ، تو اس میں جو ڈرا ہوتا تھا جب دو سامنے نہ کھڑے ہوتے تھے، یہ کاؤ بوائز کھڑے ہوتے تھے، ڈرا ہوتا تھا کہ گن پہلے کون ڈرا 1 2 3 کرتے تھے، گن پہلے کون ڈرا کرتا ہے اور اگلے کو مارتا ہے، وہی جو سب سے زیادہ کوئک ہوتا تھا تو وہی کسی کو گولی مار سکتا ہے، جو تھوڑا سا بھی سلو ہوا ہے وہ تو گیا ہے۔ تو سیم ہیپنز ان پالیٹکس ایز ویل کہ کون پہلے اگلا دوسرے پہ دو لگاتا ہے اور اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ سو اٹس آل اباؤٹ یوزنگ ایچ ادر، کوئی کسی کا سکا نہیں ہوتا، میں 10 دفعہ کہہ چکا۔ مطلب یہی دیکھ لیں لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم حکومت کے خلاف عدم اعتماد تحریک لانے کے لیے پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کی حمایت میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی سے بات کریں۔ سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت جتنی مشکل میں عمران خان صاحب ہیں، شاید اس سے زیادہ مشکل میں اگر مجھ سے پوچھیں اس وقت پیپلز پارٹی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نا اس میں ٹو بی یا ناٹ ٹو بی۔ اب وہ اس میں جو حکومت نے سٹیپ جو لیا ہے اور جس کا بقول ان کے شہری رحمان کے یا انہوں خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا ہے، کوئی نیت صاحب جو اگر نیت شاہ کیا نام ناصر شاہ صاحب نے یا باقی نے بھی کہا ہے، انہوں نے ہم سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی، ہم سے حکومت نے کوئی نہیں پوچھا۔ اگر ممکن ہے مطلب وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں حکومت سے بھی کسی نے نہیں پوچھا، یہ فیصلہ ہوا ہے ریفرنس کے آنے کا، شاید حکومت سے بھی مشورہ نہیں کیا کہ جنہوں نے بھیجنا تھا، جنہوں نے بھجوانا تھا انہوں نے کر کے بھیج دیا اور عطا تارڑ صاحب کو کہا جی جائیں اور اس کو پڑھ دیں، اور انہوں نے پڑھ دیا۔ سو کل کو حکومت بھی کہہ سکتے بھائی صاحب اس ریفرنس کا، اس پورے مقدمے کا ہم سے بھی نہیں کسی نے مشورہ کیا، ہم آپ سے کیا مشورہ کرتے ہیں۔ سو یہ بھی ممکن ہے، اور پاکستان میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیبنٹ کے جو وزیر ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کی پارٹی کے، وہ اس وقت خاموش ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے، وہ بات نہیں کر رہے، اور وہ آپ دیکھیں اس پہ ٹی وی چینلز پہ کوئی جا کے دفاع کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ رات کے کل کے شوز دیکھ لیں، 8 بجے پرائم ٹائم تھا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا، ان کو بلاتے رہے منسٹرز کو، وہ اینکرز کو، انہوں نے معذرت دیتے ہیں کہ ہم نہیں آتے۔ تو اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کے پیپلز پارٹی اس وقت پھر بارگیننگ پوزیشن میں آ گئی، اس کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی۔ صدر زرداری صاحب اور بلاول جو ہیں نوزی علی نے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اور ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ جب ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے نا، وہ اگر مائنارٹی پارٹیز جو نا وہ اٹھاتی ہوتے ہیں، وہ پھر ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں کریں گے تو پھر ہم کریں گے۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب پہلے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے وہ نہیں تھے، خوش نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی ہمارا حصہ نہیں مل رہا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈز کا بھی مسئلہ تھا۔ اب یہ جو موقع ہے اس کے لیے ان کے لیے مزید بہتر ہے کہ وہ جناب اس کو ایکسپلائٹ کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور بلاول صاحب وہ اپوز کر سکتے ہیں اس موشن کو اگر ہاؤس میں آتی ہے، جو اس میں خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے جناب ہم الائز کے ساتھ بات چیت کریں گے، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں بات چیت کریں گے کہ ہاؤس کے اندر جب آتا ہے اگر اس پہ کوئی ریزولوشن آتی ہے یا لا بننے کے یا اس پہ کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو ہم الائز سے اپنے سے بات کریں گے۔ تو کیا پیپلز پارٹی ووٹ ڈالے گی؟ اب پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اگر یہ ووٹ ڈالتی کسی پولیٹیکل پارٹیز کو بین کراتی ہے تو 70s کا جیسے میں نے کہا بھٹو صاحب کی مثالیں ہم آج تک دیکھتے ہیں، پھر اس کے کریڈینشلز پہ ہٹ ہوں گے۔ بھائی صاحب آپ تو جمہوریت کی بات کرتے تھے، آپ کبھی انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، آپ اس فریڈم کی بات کرتے تھے، آپ تو جا کے حصہ بن گئے ہیں اس میں، آپ نے تو پوری پارٹی کو بین کرا دی۔ پھر کل کو انہیں خود بھی اپنا خطرہ ہے کہ کل کو یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں جیسے عمران خان صاحب پہ آ گئی ہیں۔ مطلب کارما ہے نا کہ خان صاحب کو یاد ہوگا 2021 میں انہوں نے لبیک کو بین کر دیا تھا، اور انہیں چارجز پہ کیا تھا، جو چارجز خان صاحب پہ لگ رہے ہیں، وائلنٹ ہے، ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسلحہ اٹھا لیا ہے اور اٹیک کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، پولیس والے بیچارے شہید ہو گئے، مارے گئے، اس طرح کا مطلب انریسٹ ہے، وائلنس ہے، یہ الزامات تھے ملتے جلتے خان صاحب پہ اور ان کی پارٹی پہ لگ رہے ہیں۔ تو آج خان صاحب کی پارٹی پہ بین کا ہونے کا فیصلہ ہو گیا، یا اس وقت انہوں نے خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 لگوایا تھا، کیبنٹ کا فیصلہ تھا جس میں عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا، اور ڈی جی ایف آئی اے اس وقت بشیر میمن صاحب کو بھیجا گیا تھا کہ آپ ان کے خلاف وہ کریں، آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں کہ یہ وہاں پہ اس میں دبئی میں یہ لیگل ایڈوائزر تھے، جس پہ بشیر میمن صاحب نے انکار کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے خان صاحب ان سے بڑے شدید ناراض ہو گئے تھے، اور الٹیمیٹلی ان کو فورس کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا فورس لیو پر جائیں، اور اسی طریقے سے ریٹائر ہوئے تھے، اور بعد میں ان کو سزا دینے کے لیے بشیر میمن صاحب کو انہوں نے ان کی پینشن روک دی تھی، اور بڑی مشکل سے عدالت میں کیس لڑ کے بشیر میمن صاحب نے اپنی پینشن واپس لی تھی۔ سو وہ چیزیں بھی
خان صاحب نے دونوں کی ہیں، دونوں کیسز خان صاحب پہ بان کے، ان کی پارٹی پہ بان کے. سو بندے کو ڈرنا چاہیے. میں خود ڈر جاتا ہوں بعض دفعہ کہ آپ کو کس کے خلاف قدم اسٹیپس لیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ چیزیں آپ کو ہٹ بیک کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پیپلز پارٹی کے پہ بھی آئیں گی. اب سوال یہ کہ پیپلز پارٹی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہم تو اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتے، ہم تو کسی پارٹی کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ان کو پولیٹیکلی طور پر ڈیفیٹ کیا جائے، نہ کہ ان کو لیگلی یا قانونی ان چیزوں میں ڈالا جائے. تو کیا وہ جو پاور دیٹ بھی یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کھل کر بات کر لیں، وہ چاہتی ہیں خان صاحب اور ان کی پارٹی کو سزائیں دلوانا، تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب رجسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کر اس پوزیشن میں ہیں، یا بلاول صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہیں کہ وہ اتنا بڑا سٹینڈ لے لیں گے اور وہ کھڑے ہو جائیں گے؟ اگر نواز لیگ اور شہباز شریف صاحب نہیں کھڑے ہو رہے، اگر وہ نہیں اس کو رجسٹ کر پا رہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو کیا زرداری صاحب اور بلاول صاحب کر سکیں گے؟ پیپلز پارٹی کر سکے گی؟ دیٹس اے ویری بگ کوشچن کہ خان صاحب کے ساتھ کیا وہ مل کر پارلیمنٹ کے اندر وہ لے آئیں گے، مطلب موشن لے آئیں گے اس کی عدم اعتماد کے کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں؟ تو کیا فوج یا اسٹیبلشمنٹ ان کو ہٹانے دے گی، ایک نیا پولیٹیکلی طور پر نیا پینڈورا باکس کھولنے دے گی؟ کیا یہاں پر پھر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ انلیش ہوگی، جو ابھی آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور کچھ ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، چائنا، سعودی یا دیگر ملک جو ہیں، جو SIFC جو ہے، وہ سارے جو بزنس یا انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے، تو وہ کیا ایک نیا یہاں پہ وہی پینڈورا باکس کھول جائے گا جو عمران خان صاحب والی انہوں نے غلطی کی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے اس وقت؟ ان کا خیال ہے ہم نے تو ٹھیک کیا تھا جو 2022 میں انہوں نے کی تھی اور خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا، اور جس کے بعد یہ سارا طوفان پولیٹیکل سٹارم جو انلیش ہوا، تو کیا اسی طرح کی ایکسرسائز پھر کی جائے گی؟ اور لطیف کھوسہ صاحب تو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم بات چیت کریں گے، تو کیا زرداری صاحب اور بلاول بات چیت کریں گے؟ دیٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ. اب یہ کوشش کیا کریں گے یہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب؟ یہ پولیٹیکلی مجھے سمجھ آتی ہے، یہ بات چیت میں انٹر ہوں گے، رابطے کریں گے، بیانات دیں گے، جی بات کرتے ہیں، لیکن یہ یوز کریں گے اسی عمران خان صاحب والا فیکٹر جو ہے نا، ٹو بارگین اے بیٹر ڈیل ود اسٹیبلشمنٹ، آرمی یا نواز شریف صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب، مریم صاحب، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو بتا سکیں کہ یہ دیکھیں جناب کہ ہمارے پاس آفرز ہیں، تو آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں. اسی طرح پالیٹکس چلتی ہے نا، جیسے میں نے کہا کوئی سگے وغیرہ تو نہیں ہوتے یہاں پہ. سو عمران خان صاحب کی کوشش ہو کہ ہم ان کو استعمال کریں، ان کا کلاؤڈ ہم یوز کریں، اور کسی طریقے سے جو کیسز یا جو ہمیں بین کرنے والی چیزیں ان کو ہم تھوڑا سا سائڈ پر کریں. ان کی کوشش ہوگی زرداری صاحب اینڈ کمپنی کے کہ جناب ہم ان کا عمران خان صاحب کا نام یوز کر کے کوئی ان سے مزید اپنی پاور شیئرنگ لیں، کوئی پنجاب میں لیں، کوئی فنڈز لیں، کوئی پیسہ لیں، پوزیشنز لیں، عہدے مزید لیں. سو یہ بڑی ایک عجیب و قسم کی ایک اس میں بن گئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہیں گے، مطلب اس میں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بھائی صاحب آپ لوگوں کی طرف سے یہ حکم تھا، ہم نے امپلیمنٹیشن کیا ہے، تو زرداری صاحب اور بلاول کو آپ سنبھالیں، ہم کیوں سنبھالیں؟ سو اب یہ سچویشن اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ اب تینوں پارٹیز کی کوشش ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو یوز کریں اور اپنا اپنا جو فائدہ ہے ہم اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں. سو اس وقت ان کو کیا ملے گا کہ اگین جو میں کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو کو تو پہلے بھی آفر تھی جب انہوں نے PTM کی حکومت عمران خان صاحب کو ہٹایا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائیں، انہوں نے نہیں بنایا تھا، شہباز شریف صاحب کو بنوایا تھا زرداری صاحب نے. سو اب کیا وہ ان کو ہٹا کے وہ بلاول کو وزیر اعظم بنوائیں گے؟ اور کیا عمران خان صاحب کی پارٹی جو مارک کرتی تھی، جینڈر بیسڈ کامنٹس کرتی تھی بلاول پہ اور ان پہ، عمران خان صاحب خود ان کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کو تقریروں میں جینڈر بیسڈ ان کو ہیمیلیٹ کرتے تھے، انسلٹ کرتے تھے. اب اسی پارٹی کے ساتھ ملنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں یہ سیاست میں چلتا رہتا ہے، مطلب ہے یہ ہمارا نیا کام ہے کہ سیاست میں ایک دوسرے کو گالی دو، انسلٹ کرو، مارک کرو، ذلیل کرو، روڈوں پہ گھسیٹو، اور ایسے ایسے جملے کہو جو مطلب خاندان میں بندہ نہ کہہ سکو، آخر پہ کہہ دو نہیں یار یہ تو سیاست میں تو ایسے چلتا ہوتا ہے. چلتا ہوگا، کوئی تھوڑی سی عزت، غیرت، انا، سیلف رسپیکٹ نام کی تو چیزیں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جس میں یہ چیزیں سیاست سے دور ہے، ہم گالی کھا لیں گے، ہمیں اقتدار چاہیے. سو اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ بڑی اس میں ہیں، مشکل میں ہیں. اب ان کو ایک ہی آخری امید وہی لگتی ہے کہ وہ اس سے عدلیہ ان کو ریلیف دے، یا ان کو لگتا ہے کہ ان کو زرداری صاحب جو ہیں اتنا بڑا، وچ آئی ڈاؤٹ، زرداری صاحب یہ گھاٹے کا سودا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے. اس وقت نہیں کریں گے، پہلے بھی نہیں کیا جب وہ ہی از ان آئی آف دا اسٹارم. اتنی بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں تو زرداری صاحب، بلاول صاحب، پیپلز پارٹی کیوں اپنے گلے ساری لڑائی لے لے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، جب وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہیں. یہ کوئی وہ نہیں، ریڈیکلز نہیں ہے، کوئی ہیروز نہیں ہے، کوئی چے گویرا نہیں ہے کہ یہ یا کہ وہ لڑیں گے اور وہ اس کے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مل جائیں گے. آئی ڈاؤٹ سیریسلی، آپ میں سے کوئی ہے جو نہیں ہے. لیکن یو نیور نو، پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں سیریس دوسرے کو استعمال کرنے. اب کون کس کو استعمال کرتا ہے یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. اینڈ دا پالیٹکس از گیٹنگ ویری انٹرسٹنگ.